یار کمال کر رہے ہیں طلعت صاحب. وہ پرائیویٹ گارڈ لے کے اگر اسمبلی میں داخل ہوگا تو خواتین اس کو احتجاج کریں گی, اور خواتین احتجاج کریں گی تو وہ والے گارڈ ان پر تشدد کریں گے. تو تشدد کریں گے تو پھر وہ ذمہ دار کون ہے مجھے بتائیں. ریئیکشن, ہر ایکشن کا ریئیکشن ہوتا ہے, اس کا ریئیکشن ہوا. رانا صاحب ذرا اگلے دنوں کی ذرا فورکاسٹ کریں, کیا ہونے والا بتائیے. بات تو بہت کلیئر ہے, یہ سیدھی کنٹمپٹ آف کورٹ ہوئی ہے. کورٹ کی کلیئر کٹ ڈائریکشن تھیں, انسٹرکشن تھیں. اس میں آئی جی اور چیف سیکرٹری کو کہا گیا تھا کہ ڈپٹی اسپیکر کے وہ ڈسپوزل پہ ہوں گے, اور ہر حال میں جو ووٹ ہے چیف منسٹر کا ووٹ. میرا طلعت صاحب آپ سے ایک سوال اور ہے. سیاست میں ہم نے ابھی جو بات کر رہے تھے آغا صاحب کے رواداری, تحمل, بردباری, ہمیشہ الیکشنز ہوتے ہیں, ایک کینڈیڈیٹ جیتتا ہے, ایک ہارتا ہے. کبھی یہ نہیں دیکھا کہ اقتدار کو چمٹے رہنے کے لیے قومی اسمبلی میں جو ڈرامہ رچایا گیا, جو صوبائی اسمبلی میں ڈرامہ رچایا گیا, اگر الیکشن ہوگا تو رواداری ہوگی نا. نہیں ہوا. یہ الیکشن ہوا ہے, مجھے بتائیں آغا صاحب یہ الیکشن ہوا ہے, اس کے اندر جو ہے بدماش لانا کون سے قانون کے تحت, اور میرے چھوٹے بھائی مجھے بتا دو یہ الیکشن ہوا ہے. اتنا شامل تھا جو ممبران نے پٹائی کی وہاں پہ, وہ کون سا قانون تھا, کون سے قانون کے تحت لکھا ہے کہ پولیس اندر لے جانا, اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں اب میں آپ کو کہنے لگا ہوں, آرڈر پڑھ کے سناؤ سارے لوگ, اور مجھے وہ آرڈر پڑھ کے سناؤ جس میں لکھا ہے کہ پولیس ہاؤس کے اندر لے جانا. ان کے یہ سارے ڈسکوالیفائی ہوں گے, اور ان سب کے خلاف جو ہے کاروائی کنٹمپٹ کی ہوگی. اور آپ اب جو اگلا کام کر رہے ہیں کہ ایک جیتے ہوئے چیف منسٹر کو اوتھ نہیں لینے دے رہے, انشاءاللہ اگلے چند دنوں میں وہ اوتھ بھی لے گا, اور پنجاب کے اندر وہی جو ترقی کا پہیہ روکا گیا تھا وہ دوبارہ چلے گا. اور کوئی جعلی قسم کا گورنر بنا کے اوتھ بھی کرا لو یار, آج ہی کرا لو. یہ جعلی الیکشن کا جعلی گورنر بنا لو اور اوتھ کرا لو. حکومت پچھلے پونے 4 سال رہی ہے, اصلی حکومت آ گئی ہے. کس نے روکا ہوا ہے بھائی؟ جعلی گورنر بنا لو کسی کو, ختم. یہ کامل صاحب, رانا صاحب, جعلی وزیر اعلیٰ کا اوتھ بھی جعلی گورنر سے لے لو. مثلا مجھے اگر اس وقت ڈیسیژن کرنا پڑے ایز اتھارٹی, تو میں ان حالات میں موجودہ نیب کے سیٹ اپ میں کبھی بھی نہیں چاہوں گا کہ یہ ایسا مقدمہ جو ہے وہ نیب کے پاس لے کے جاؤں. ایسا مقدمہ, یہ ایف آئی اے اس کی ایف آئی آر رجسٹر کرے گی, سیدھا انویسٹیگیشن شروع ہو جائے گی. اللہ خیر صلاح, اگر تو وہ الزام ثابت ہوتا ہے تو وہ کانسیکوینسز فیس کریں گے, اگر نہیں ہوتا تو ظاہر ہے ایکویٹل ہو جائے گی. تو بڑا اوپن اینڈ شٹ ہے آپ کے, اوپن اینڈ شٹ کیس, ایبسولوٹلی. اس میں تو کوئی, میں نہیں سمجھتا کہ وہ آپ سے درخواست کرے جیسے آپ کو تھوڑا سا ذرا ہاتھ ہولہ رکھے, تو کیا آپ کر سکتے, کنسیشن کیا ہو سکتی ہے, لینینٹ ورڈکٹ اس کے اوپر کیا ہو سکتا ہے؟ لیکن جو جج کے پاس ڈسکریشن کس حد تک ہوتی ہے, اس کے پاس ہوتی ہے کہ وہ منیمم سینٹینس پہ لے آئے, اور اس میں منیمم سینٹینس 7 سال ہے. اس سے نیچے تو میں بھی نہیں لے کر جا سکتا, آپ میرے بھلے کتنے دوست ہوں. السلام علیکم, بولو طلعت حسین کے ساتھ. آج عمران خان نے اپنی میڈیا ٹیم سے باتیں کرتے ہوئے بہت سی باتیں کھول کے سامنے رکھ دیں. اس پروگرام میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ ان کی 2-3 باتوں کے اوپر کیا تجزیہ ہو سکتا ہے. ہم جسٹس ریٹائرڈ شوکت صدیقی صاحب سے بات کریں گے, سابق جج اسلام آباد کے, اور بالخصوص عمران خان کے اس بیان کا ان سے تجزیہ لیں گے کہ میرے تحفے اور میری مرضی توشہ خانہ سے میں نے جو تحفے لیے, اپنی مرضی سے ہم نے یہ چیزیں بیچیں, کسی کو کیا تکلیف ہو سکتی ہے. اس کے ساتھ ہم آپ کو پنجاب کا حال بھی بتائیں گے کہ پنجاب کے اندر حالات خراب ہیں کتنے, اور کیا واقعتاً حمزہ شہباز چیف منسٹر بن کر اس صوبے کو رول کر پائیں گے. فی الحال تو یہی طے نہیں ہو رہا کہ گورنر صاحب نے پچھلے چیف منسٹر کا استعفیٰ قبول کرنا ہے یا نہیں ہے, اور یہ بھی طے نہیں ہو رہا کہ وہ گورنر رہیں گے بھی یا نہیں. لیکن عمران خان کے بیان کے اوپر واپس آتے ہیں. عمران خان نے صرف میرا تحفہ میری مرضی والی رٹ نہیں لگائی, انہوں نے بہت سی باتیں کی. براہ راست آپ کو لگتا ہے کہ جنرل باجوہ سے مخاطب ہیں جب وہ کہتے ہیں کہ جنرل باجوہ کی گفتگو کے بارے میں بہت کچھ سن رہا ہوں, میں بھی بہت کچھ کہہ سکتا ہوں, لیکن پاکستان کو مضبوط فوج کی ضرورت ہے. کوئی ایسی بات نہیں کروں گا جس سے ہماری فوج کو نقصان ہو. تو وہ شاید یہ سمجھتے ہیں کہ جنرل باجوہ اس فوج سے علیحدہ ہیں جس کو مضبوط دیکھنا چاہتے ہیں, اور جنرل باجوہ کی باتوں کا جواب دینا چاہتے ہیں لیکن رکے ہوئے ہیں.
عدم اعتماد پر اسٹیبلشمنٹ سے مدد کے بارے میں پھر انہوں نے یہ دہرایا کہ میں نے کسی سے کوئی مدد نہیں مانگی, یہ اسٹیبلشمنٹ نے ہمیں خود آپشنز دیے تھے. آخری رات اینکرز اور پارٹی اراکین کے سوا کسی سے ملاقات نہیں ہوئی. چیف الیکشن کمشنر کے بارے میں بھی انہوں نے کہا کہ ان کی تعیناتی اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پر کی اور ظاہرہ مجبوری تھی. اب ان کے خلاف ریفرنس دائر کرنے کے لیے جا رہے ہیں. عمران خان نے یہ بھی کہا کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف جو ریفرنس تھا وہ دائر کرنا غلطی تھی, ہمیں غیر ضروری طور پر عدالتی محاذ آرائی نہیں کرنی چاہیے تھی. فرح شہزادی کے بارے میں کہا کہ اس کے پاس کوئی عہدہ تھا نہ وزارت, وہ کیسے پیسے لے سکتی تھی. کتنی معصومیت کے ساتھ انہوں نے فرح خان جو اس وقت ابو دبئی میں ہیں, ہم آپ کو بتا سکتے ہیں, اور وہاں پر ایک انڈین ایجنٹ کے ذریعے انہوں نے پراپرٹیز خریدی ہیں, اپنا بزنس کر رہی ہیں, اور وہاں پر ایک مریم ریاض نامی خاتون ہیں جن کے ساتھ وہ موجود ہیں اور اتصالات کے ساتھ رابطے میں ہیں. بہت ساری اور معلومات بھی ہم آپ کو دے سکتے ہیں. تو عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ وہ کیسے پیسے لے سکتی تھی, تو پیسے نہیں لیے تو بھاگ کیسے گئیں. عمران خان نے جو بیانیہ دیا ہے اس میں سب سے خطرناک بات یہ ہے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کو, یا یوں کہیے جنرل باجوہ کو کہہ رہے ہیں کہ میرے پاس بھی بہت سے راز ہیں. ایک بات انہوں نے یہ بھی کہی کہ یہ میرے تحفے میری مرضی, اگر میں چاہتا تو اپنے گھر کو آفیشیل ریزیڈنس ڈکلیئر کر کے, آفس ڈکلیئر کر کے میں کروڑوں کما سکتا تھا, میں نے ایسا نہیں کیا. یہ بھی اشارہ بڑا واضح ہے کس طرف وہ کر رہے ہیں. تو عمران خان بنیادی طور پر بتا رہے ہیں کہ اگر میرے بارے میں توشہ خانہ کا معاملہ ہو, عدم اعتماد کا معاملہ ہو, یا دوسرے رازوں کا معاملہ ہو جس کی رازداں ہے فرح, تو پھر یہ راز میرے پاس بھی ہے اور میں بھی راز کھولوں گا. ان کے جو لوگ ہیں آف آل دا پیپل, جو فارمر انفارمیشن منسٹر ہیں چودھری فواد صاحب, وہ اب نعرے لگا رہے ہیں کہ تیرا باپ بھی دے گا آزادی. پتہ نہیں کس باپ سے آزادی مانگ رہے ہیں. یہ نعرے تو ہم نے ان لوگوں سے سنے تھے جو پاکستان سے منحرف ہو کر کسی اور طرف جانا چاہتے تھے. اب فواد چودھری جو ہے یہ نعرے لگانے لگ گئے ہیں اور نہ جانے کس کو مخاطب ہیں. بہرحال جو بڑا معاملہ ہے وہ ہے توشہ خانہ کے اندر جو تحفے وزیر اعظم کو بطور وزیر اعظم ملے, اس کے بعد انہوں نے ان کو تھوڑی سی قیمت ادا کر کے اپنے پاس رکھ لیا اور پھر ان کو بیچ دیا. یہ واقعتاً میرے تحفے میری مرضی والا معاملہ ہے. اس کے اوپر مریم نواز نے خیر یہ ٹویٹ تو کیا ہے, یہ ریاست کے تحفے تھے اور تمہاری مرضی نہیں چلے گی, اب حساب دینا پڑے گا. تو قانونی پوزیشن کیا ہے ہم پوچھتے ہیں جج صاحب سے, وہ ہمیں بتائیں گے کہ قانون کیا کہتا ہے, قانون آپ کو کتنی مرضی کرنے کی اجازت دیتا ہے, آپ کو کیا کیا چیزیں ڈکلیئر کرنی ہوتی ہیں اور کیا کیا چیزیں نہیں. بریک کے بعد ہم واپس آئیں گے تو ہم جسٹس ریٹائرڈ شوکت عزیز صدیقی صاحب سے بات کر رہے ہوں گے, سابق جج اسلام آباد ہائی کورٹ. ہمیں بتائیں گے کہ قانونی طور پر عمران خان کا نعرہ کہ میرا تحفہ میری مرضی, اس کی بنیاد کیا ہے. جی, تو میرا تحفہ میری مرضی, عمران خان صاحب کا بیانیہ یہ ہے کہ چونکہ تحفے مجھے ملے تھے تو میں نے وہ تحفے لے لیے, اور تحفے لینے کے بعد میں نے اس کی تھوڑی سی قیمت بھی ادا کر دی. پھر اب میری مرضی ہے کہ میں ان کو بیچوں, رکھوں, ان کو کسی کو دے دوں یا کیا کروں. تو ہمارے پاس موجود ہیں جسٹس صاحب, آپ کا بہت بہت شکریہ جی, آپ نے ہمیں جوائن کیا. تو ذرا پہلے تو اس پہ تھوڑی سی بات ہو جائے کہ یہ توشہ خانہ کے اندر جو تحفے ہیں یہ قانونی اور آئینی طور پر, اور اس میں ذرا اخلاقیات کا زاویہ بھی ہوگا, ان کی اہمیت کیا ہے, قدر کیا ہے, وقت کیا ہے, یہ کیا ہیں اور کیا ہونا چاہیے. طلعت صاحب, سب سے پہلے تو میں ایک وضاحت کر دوں کہ ہمارے اس عرف عام میں اس کو توشہ خانہ ہی کہا جاتا ہے, لیکن حقیقت میں اور ہمارے سمجھنے کے لیے یہ بات ضروری ہے کہ ہم یہ سمجھیں کہ یہ بیت المال ہے. ٹھیک. توشہ بنیادی طور پر فارسی زبان کا ایک لفظ ہے, وہاں سے یہ چلا آیا, چونکہ اردو میں آپ کو پتہ ہے فارسی, عربی, سنسکرت سب کچھ ہے, تو یہ بیت المال ہے. ٹھیک. اور اس بات کو اب ہمیں ریاست مدینہ کے تناظر میں دیکھنا ہے. ٹھیک. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ریاست مدینہ کے معمار تھے, انہوں نے اپنے ایک صحابی ابن الطبیتیہ ان کا نام ہے, ان کو ایک علاقے میں ایک عامل مقرر کر کے بھیجا کہ جاؤ وہاں سے زکوٰۃ اکٹھی کر کے لے آؤ. وہ گئے. ظاہر ہے وہ کوئی یہ تو نہیں ایک دوسرے محلے میں جانا, ایک بڑا وسیع ٹائم لگا ان کو واپس آنے میں. تو جب آپ واپس آئے تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں پیش ہوئے تو انہیں کہتے ہیں جناب یہ تو ہے آپ کی زکوٰۃ اور یہ ہے میرا وہ تحائف جو مجھے مختلف لوگوں نے دیے. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بہت کم
غصے میں آتے تھے یا جلال میں آتے تھے تو انہوں نے ان کی اس بات پر سن کر ان کو باقاعدہ ایک غصے والی کیفیت طاری ہوئی. آپ ممبر پر چڑھے اور ایک خطبہ دیا اور اس سے کہتے ہیں کہ تم اگر اپنی ماں اور باپ کے گھر میں ہوتے تو میں دیکھتا تمہیں یہ تحفے کون لا کر دیتا. ٹھیک ہے. اور اس حوالے سے پھر آپ نے کہا کہ جس کو ہم عامل مقرر کرتے ہیں, کوئی ذمہ داری دیتے ہیں, اس کو جب ہم معاوضے کے طور پر تنخواہ دے دیتے ہیں تو پھر اس پر حرام ہے کہ وہ ایک سوئی کی بھی خیانت کرے. حرام قرار دیا, حرام قرار دیا. اور انہوں نے کہا کہ وہ جو چیز اضافی لے گا وہ اس کو جہنم میں لے کر جانے کا ذریعہ بنے گی. یہ تو ہے ہماری ریاست مدینہ کا تناظر بیان کر دیا, تناظر بیان کر دیا. اب آپ نے ایک مخصوص شخصیت عمران خان صاحب کے حوالے سے پوچھا ہے, تو اس سے پہلے میں ویسے آپ کو نا وہ جو روم کے اندر سیزر کے بارے میں ایک تصور تھا نا کہ قانون شانون یہ وہ کچھ نہیں ہے, سیزر کین ڈو نو رانگ. اب ہمارے ہاں اصل میں المیہ یہ ہوا ہے کہ ان کے چاہنے والے یا ان کی محبت میں گرفتار یا ان کے سحر میں مبتلا لوگ جو ہیں ان کے سامنے تو یہ ہے کہ حقائق بیان ہوں, شریعت کا فتویٰ آئے, قانون کی جو ہے واضح احکامات آئیں, اعلیٰ عدالتوں کے فیصلے ہیں, ان کو میٹر نہیں کرتا. لیکن ہماری یہ جو گفتگو ہے ایک عام پاکستانی کے سمجھنے کے لیے ہے کہ یہ عام پاکستانی وہ اس کو کس تناظر میں دیکھتا ہے. اور پھر جب بالخصوص جب ایک بندہ کہتا ہے میں تو سند یافتہ صادق اور امین ہوں, ویسے آپ کی عدالت سے ان کو ملا تھا یہ سند جو ہے, اور جنہوں نے سند دی تھی ان کی اپنی ویسے جو کوالیفیکیشنز تھی ان کے اوپر ایک سوال نشان لکھنے کے لیے ایسا موضوع ہے, لیکن وہ بالکل حوالہ دیتے ہیں کہ میں بالکل صادق. جی بالکل. دیکھیں بہت سے ڈکیت ہوتے ہیں, بہت سے قاتل ہوتے ہیں, بہت سے ریپ کرنے والے ہوتے ہیں جن کو عدالتوں سے بری ہو جاتے ہیں. ٹھیک, وہ شہادت کے ناکافی ہونے کی وجہ سے یا کسی اور کی وجہ سے, لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ ان کے اعمال جو ہیں وہ دھل جاتے ہیں. ٹھیک دھل جاتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اب یہ جو آپ نے ایک سوال کیا جی میرا تحفہ میری مرضی والی بات, یہ تو ویسے ایک فکرہ خود بھی بڑا ایک متنازع سا فکرہ ہے, لیکن میں اس پہ آپ کو یہ بات بتاؤں. دیکھیں ان کا اپنا ایک بنایا ہوا قانون ہے جو ستمبر 2018 میں انہوں نے بنایا. اس میں اب یہ ہے کہ جب بھی باہر سے کوئی تحفے آئیں گے آپ نے اس کو, جس کو انہوں نے توشہ خانہ کا, اور میں اس کو خیر بیت المال کہتا ہوں, اس میں آپ نے اس کو انٹر کرنا ہے. اگر جو ریسیپینٹ ہے وہ خود نہیں انٹر کرتا تو جس ملک میں وہ گئے ہوئے ہیں وہاں کے امبیسیڈر کی یہ ڈیوٹی ہوتی ہے, یا جس بھی منسٹری کے تحت وہ جا رہے ہوتے ہیں پھر یا اس منسٹری کی ڈیوٹی ہوتی ہے کہ وہ کیبنٹ ڈویژن کو آ کے رپورٹ کرے جی ہمیں یہ چیزیں ملی ہیں. اچھا, اب اس میں دو بڑی امپورٹنٹ چیزیں ہیں. ایک تو تاریخی اہمیت کی اگر کوئی چیز ملتی ہے وہ نہ آپ اپنی ذاتی تصرف میں لا سکتے ہیں, نہ اس کو آپ خرید سکتے ہیں, نہ بیچ سکتے ہیں. اسی طرح معاملہ ہے گاڑیوں کا بھی. ٹھیک, گاڑی اگر کسی کو ملی ہے تو وہ بھی آپ نہیں لے سکتے, نہ اس کو کسی بھی قیمت پر, وہ سیدھی کی سیدھی کیبنٹ ڈویژن کے پول پہ گاڑی چلی جائے. ٹھیک. اچھا, اب اس پہ ہوتا کیا, اب یہ کیا انہوں نے جو اپنے قواعد بنائے ہوئے ہیں اس کے تحت یہ ہے کہ 30,000 سے کم مالیت کا اگر کوئی تحفہ ہے تو وہ تو بغیر کسی قیمت کے وہ لے جائیں ریسیپینٹ جو ہیں. ٹھیک, رکھ سکتے ہیں, رکھ سکتے ہیں. ٹھیک. اچھا, اب جو اس سے اوپر والی قیمت کا ہے, مثلا اب ہم آ جاتے ہیں جی کہ ایک کوئی تحفہ ہے جس کی مالیت اسیس کی گئی ہے 3 لاکھ روپے. ٹھیک. اچھا, اس پہ یہ کہتے ہیں جی کہ اس کا 50% ادا کر کے, لیکن وہ جب لینے کی باری آئے گی تو جو 30,000 تک فری لے سکتے ہیں وہ اس میں سے منہا ہوگا. 2,70,000 کا 50% دے کر وہ جو ہے وہ چیز لے کر جا سکتے ہیں. سر اسیسمنٹ پہ بھی ابھی اسی جگہ بتا رہے کہ اسیسمنٹ کون کرتا ہے؟ اچھا دیکھیں اس میں دو ایک تو اسیسمنٹ ہوگی FBR کی طرف سے. ٹھیک. ایک اپریزرز ہوتے ہیں کیبنٹ ڈویژن کے, ان کی طرف سے ہوتی ہے. ٹھیک. اور اگر ان میں یہ ہو کہ اختلاف ہو 25% تک کے حوالے سے کوئی اختلاف ہو سے کہ یہ ابو کی ویلیو ہے تو پھر یہ پرائیویٹ اپریزرز کے پاس جاتا ہے. ٹھیک. اتنا سخت معیار, اتنا سخت ہے. اس کا پھر یہ ہے کہ یا تو ان کو اس اپریزل کا 2,000 روپیہ فی آئٹم ملتا ہے یا 2% اس کا جو ہے وہ ملتا ہے. اچھا, اب
یہاں پر معاملہ یہ ہے کہ جو بظاہر سامنے بات ہے یہ تو آپ جن حقائق انہوں نے ڈینائی نہیں کیا وہ یہ ہے کہ 112 آئٹمز کل آئے. اس میں بہت سے قیمتی چیزیں بھی ہیں, بہت سی میں سمجھتا ہوں گلدان ٹائپ اس طرح کی بھی چیزیں ہیں. میں ذاتی طور پر ایز اے اسٹوڈنٹ آف لا میں تو اس کو جو یہ کم قیمت کا تعین ہے نا یہ بھی بہت بڑی خیانت ہے. ٹھیک, یعنی حید 8 کروڑ کی آپ نے تعین کروا لیا, 2 کروڑ کا تعین کروا لیا اور اس 2 کروڑ کا آپ نے 1 کروڑ دے کر آپ پہ لے گئے اور 50% بھی نہیں دیا, بعض جگہوں میں 20% دیا ہے. ٹھیک ہے جی, وہ تو 100% خیانت ہے. وہ تو 100% وہ خیانت تو ہے ہی, خیانت تو میرے نزدیک ساری ہے. وہ تو 100% اس قانون کی قواعد کی وائلیشن ہے. ٹھیک, اب اس کا ہوگا کیا, اس کا کانسیکوینسز کیا ہیں؟ دیکھیں لیکن ایک وضاحت اور کانسیکوینس پہ جانے سے پہلے, وہ کہتے ہیں جی کہ میرے گھر پہ آ کے تحفہ دیا تو وہ تو میرے گھر کا وزٹر تھا, تو اس سے تو کوئی فرق نہیں پڑتا کہ اگر آپ عہدے پہ فائز ہیں, وزیر اعظم کی کرسی پہ فائز ہیں, تو وہ تو کرسی ایسی تھوڑی ہوتی ہے خالی ہوگی جب آپ گھر پہ چلے گئے, تو گھر پہ بھی آپ بطور وزیر اعظم ہی تحفہ وصول کر رہے ہیں نا. دیکھیں یہ تو میرا خیال ہے کہ ایک ان کو کامن سینس تو ہونی چاہیے عمران صاحب کو کہ یہ تو نہیں ہے کہ آپ صرف دفتری اوقات میں جو ہے وزیر اعظم ہیں, آپ بنی گالہ تشریف لے جاتے ہیں یا زمان پارک تشریف لے جاتے ہیں یا باہر کسی جگہ چلے جاتے ہیں تو آپ وزیر اعظم ہی ہیں. آپ چاہے بوٹ میں بیٹھے ہوئے ہوں, چاہے جہاز پہ بیٹھے ہوئے ہوں, چاہے میٹرو پہ سفر کر رہے ہوں, آپ وزیر اعظم. ٹھیک ہے, تو اس بات سے قطر کہاں پہ یہ ان کی پھر اپنی کنوینئنس ہے, 2 دیکھی جاتی ہے. ایک تو ہوسٹ کی کنوینئنس, ایک ساتھ پھر گیسٹ کی کنوینئنس. گیسٹ کہتا ہے جی میں آپ کے گھر میں آنا چاہتا ہوں, وہ اپنی مزید محبت کا اظہار, اپنائیت کا اظہار کرنا آ جائے, لیکن وہ جو تحفہ دے گا وہ بیت المال میں ہی جائے گا. اگر گیسٹ اصرار کرے کہ جی یہ بالکل صرف آپ کے لیے ہے جناب, مطلب یہ کہ میں نے بنوایا ہی آپ کے لیے ہے, یہ گھڑی بھی آپ ہی کے لیے ہے, بیگم صاحبہ کے لیے, اصرار سے تو کوئی فرق نہیں پڑتا. وہ اس کو یہ صرف ریسیو کر سکتے ہیں اس اصرار کے نتیجے میں, انکار نہیں کر سکتے, وہ سفارتی آداب کے اگینسٹ. لیکن اس ریسیو کرنے کے بعد انہوں نے فوری کام وہی کرنا ہے لکھا ہوا جمع کرا. ٹھیک جی, تو نہیں کرتے اب کانسیکوینسز پہ آئیے, وہ کانسیکوینسز کیا؟ دیکھیں اب ہمارے اس وقت 2 قوانین ہیں. ایک تو ظاہر ہے جو تعزیرات پاکستان ہے وہ تو آج کا بنا ہوا نہیں ہے. ٹھیک, آپ کو بھی پتہ ہے 1908 سے ہمارے قوانین چلتے آ رہے ہیں. اس کے اندر ایک دفعہ ہے, دفعہ 405, جو کرمنل بریچ آف ٹرسٹ کو ڈیفائن کرتی ہے. دس از سمپلی این آفینس آف کرمنل بریچ آف ٹرسٹ. اور اگر وہ پبلک آفس ہولڈر ہے تو اس کو وہ اگر مس اپروپریٹ, میں اگر آپ چاہیں تو میں وہ اس کی ڈیفینیشن بھی آپ کو, ہم دراصل لوگوں کی تعلیم کا بندوبست کرنا ہے تاکہ بحث جو ہے وہ بامانی ہو سکے. میں یہ دیکھیں کرمنل بریچ آف ٹرسٹ کی ڈیفینیشن کیا ہے. whoever being any manner entrusted with property or with any dominion over property dishonestly misappropriates or converts to his own use that property or dishonestly uses or disposes of that property in violation of any direction of law prescribing the mode in which such trust is to be discharged or of any legal contract express or implied which he has made touching the discharge of such trust or willfully suffers any other person to do so commits criminal breach of trust. پرائم منسٹر کے بارے میں کہہ سکتے ہیں مجھے تو امیونٹی حاصل ہے, میرا تو آفس ہے, میں تو پرائم منسٹر ہوں, تو مجھ پہ تو یہ لاگو نہیں ہوتا. اب اس پہ دیکھیں کرمنل بریچ آف ٹرسٹ بائی پبلک سرونٹ, ٹھیک, اور بائی بینکر, مرچنٹ اور ایجنٹ, یہ اب ان کے لیے ہے. ٹھیک ہے, اس وقت وہ پرائم منسٹر نہیں ہے, لیکن جب ریسیو کیا تھا پرائم منسٹر تھا. نہیں, جب اسے ایگزام دیکھیں آپ کیا وہ ایگزامپشن کیا ہے کہ ڈیورنگ دی ٹرم آف آفس آپ کے خلاف وہ پروسیڈنگز نہیں چل سکتے. ٹھیک, وہ صرف اس حد تک, وہ بھی عہدے کی وجہ سے. پرائم منسٹر اگر کوئی قتل کرتے غصے میں آ کر یا کسی جذبات کے میں آ کر, تو اس کا یہ مطلب ہے کہ اس کو قتل معاف ہو جائے گا؟ نہیں, اس قتل کا جو مقدمے کی درج ہوگا, مقدمے کی کاروائی جب آفس سے باہر تشریف لائیں گے تو اس وقت ان کے خلاف سے. ایک تو یہ بات ہو گیا. 400 اب اس میں جو پنشمنٹ ہے دیکھیں وہ بڑی امپورٹنٹ, 409 میں ہے اب آگے فردر پنشمنٹ, اور اس میں لائف امپریزنمنٹ تک پنشمنٹ پرووائڈڈ ہے. لائف جی
409 کے تحت عمر قید کی سزا تک ہو سکتی ہے۔ اب آپ آ جاتے ہیں نیب کے قوانین کے تحت۔ اب نیب کے قوانین سیکشن 9 میں اس میں گو سزا کم ہے، 14 سال تک کی سزا ہو سکتی ہے، لیکن اس میں ساتھ اضافی یہ بات ہے کہ وہ جتنے کی بھی آپ نے ہینکی پھینکی کی ہے، جتنی اماؤنٹ تک کی، وہ سارا پھر بطور فائن آپ کو پے کرنا پڑے گا۔ ٹھیک ہے، اور اس میں اگر آپ رولز کو اپنے لیے امینڈ کرواتے ہیں، اس میں کوئی مینیپولیشن کرواتے ہیں، کوئی اور چیز اسیسمنٹ میں وہ کرواتے ہیں، نیب آرڈیننس وہ بھی کور کرتا ہے۔ لیکن وہ سیپریٹ ایک اوفینس ہوگا نا جی، کہ آپ نے رولز کے ساتھ پلے اراؤنڈ کیا ہے، وہ ایک علیحدہ چیز۔ ٹھیک ہے، اب یہ اب ظاہر ہے جب وہ دیکھنا پڑتا ہے کہ اب پرائرٹی کیا ہے۔ ٹھیک، مثلا مجھے اگر اس وقت ڈیسیژن کرنا پڑے ایز اتھارٹی، تو میں ان حالات میں موجودہ نیب کے سیٹ اپ میں میں کبھی بھی نہیں چاہوں گا کہ یہ ایسا مقدمہ جو ہے وہ میں نیب کے پاس لے کے جاؤں۔ ایسا مقدمہ یہ ایف آئی اے اس کی ایف آئی آر رجسٹر کرے گی، سیدھا انویسٹیگیشن شروع ہو جائے گی۔ اللہ خیر صلاح، اگر تو وہ الزام ثابت ہوتا ہے تو وہ کانسیکوینسز فیس کریں گے، اگر نہیں ہوتا تو ظاہر ایک فٹل ہو جائے گی۔ تو بڑا اوپن اینڈ شٹ ہے آپ کے، اوپن اینڈ شٹ کیس، ایبسولوٹلی۔ اس میں تو کوئی میں نہیں سمجھتا کہ وہ آپ سے درخواست کرے جیسا کوئی تھوڑا سا ہاتھ ہولا رکھے تو کیا آپ کر سکتے، کنسیشن کیا ہو سکتی ہے، لینینٹ ورڈکٹ اس کے اوپر کیا ہو سکتا ہے؟ لیکن جو جج کے پاس ڈسکریشن کس حد تک ہوتی ہے، اس کے پاس ہوتی ہے کہ وہ منیمم سینٹینس پہ لے آئے، اور اس میں منیمم سینٹینس 7 سال ہے۔ اس سے نیچے تو میں بھی نہیں لے کر جا سکتا، آپ میرے بھلے کتنے دوست ہوں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ آئیے اب چلتے ہیں پنجاب کی طرف، جہاں پر گھمسان کا رن پڑا ہوا ہے، کچھ سمجھ نہیں آ رہی کہ کیا ہونے والا ہے۔ رانا مشہود صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، پاکستان مسلم لیگ نواز کے سینئر لیڈر، کامل علی آغا صاحب پاکستان مسلم لیگ کیو کے سینئر لیڈر، دونوں کا بہت بہت شکریہ۔ پہلے تو رانا صاحب یہ بتائیں کہ کیا واقعتاً آپ نے چودھری پرویز الہی صاحب کے ساتھ دھکم پیل کی، ان کو گرایا، کوئی ایسی بات ہوئی ہے؟ نہیں، پہلے یہ کلیئر ہو جائے نا ذرا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب مجھے تو یقین مانیں طلعت صاحب، بڑا افسوس ہے کہ میرے اوپر اس طرح کا الزام لگا۔ ویڈیو فوٹیجز وہاں پہ اسمبلی کی موجود ہیں، 8 کیمرے چل رہے ہیں، اور دوسری بات ہے پرویز الہی صاحب کا ذاتی طور پر ہمیشہ میں نے احترام کیا ہے بحیثیت ایک سینئر سیاستدان، اور یہ میں سوچ بھی نہیں سکتا۔ یہ ضرور ہے کہ جس وقت پرائیویٹ لوگ جو اندر گھسائے گئے تھے اور انہوں نے ہمارے ایم پی ایس کو مارنا شروع کیا، تو میں اس سائڈ پہ گیا ہوں اور ان کو میں نے بالکل پیچھے ان کو منع بھی کیا، اور پرویز الہی صاحب کو باہر نکالنے کے اندر میں نے دوستوں کو کہا کہ ان کو باہر جانے دیں، اور مجھے حیرت ہے کہ یہ کیوں اس طرح کی گفتگو انہوں نے کی اور کس بنیاد پر۔ تو آپ نے کوئی ایسی حرکت نہیں کی، نہ اس کے شواہد ہیں؟ ذرا کامل صاحب سے پوچھ لیتے ہیں، کامل صاحب یہ پھر دھکم پیل چودھری پرویز الہی کے ساتھ کس نے کی ہے؟ دیکھیں، میں تو اندر نہیں تھا، نہ ہی میں گیلری میں تھا، لیکن چودھری پرویز الہی صاحب کی وفاداری، ان کی شرافت، ان کی دیانتداری اور ان کا طرز تکلم اور ان کا طرز زندگی، ساری زندگی انہوں نے لوگوں کے ساتھ فیض کیا ہے، اور رانا صاحب بھی ان لوگوں میں ہیں جن کے ساتھ انہوں نے ہمیشہ شفقت کی ہے، اور وہ ان سے کبھی یہ سوچ بھی میں تو نہیں سوچ سکتا کہ وہ کسی کے اوپر غلط الزام لگا دیں گے۔ وہاں پہ کتنے لوگ، ان کے مطابق تو 197 لوگ تھے وہاں پہ جو ان کو ووٹ بقول ان کے جو ووٹ ملے ہیں، تو 197 میں سے رانا مشہود کا نام انہوں نے کیوں لے لیا بھائی؟ اچھا، تو رانا مشہود بتا دیں، رانا صاحب تھوڑا نام کیوں لیا ہے، ابھی دستے ذرا۔ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ میرے جو والد صاحب تھے نا جی، ان کا بہت گہرا تعلق ظہور الہی صاحب کے ساتھ، اور ہم نے ہمیشہ اس تعلق کا لحاظ بھی رکھا ہے، اور چودھری پرویز الہی صاحب کے ساتھ تھا، ہمارے ساتھ نہیں تھا آپ کے والد صاحب کا تعلق؟ نہیں، بالکل آغا صاحب، آپ کو تو میں ہمیشہ اپنے بڑے بھائیوں کی طرح، آپ کو ہمیشہ اپنے بڑے بھائیوں کی طرح سمجھا ہے، بٹ مجھے افسوس اس بات کا ہے کہ آپ میں نے کبھی آپ کو چھوٹے بھائیوں سے کم سمجھا ہے؟ مجھے بتائیں۔ کبھی نہیں، میں تو اس بات کو اکنالج کر رہا ہوں، لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ اتنے تعلق کے بعد اس طرح کا الزام لگانا میری سمجھ سے باہر ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، پرویز الہی صاحب کا جو کوئی نہ کوئی تو ایسی غلطی آپ سے ہوئی ہے نا رانا صاحب،
جس کی وجہ سے چودھری پرویز الہی صاحب جو ہے وہ انہوں نے سب سے پہلا نام آپ کا لکھوایا ہے, ایف آئی آر میں بھی سب سے پہلے نام آپ کا ہے, کیوں مجھے بتائیں. پہلی بات تو یہ ہے آغا صاحب, میں اللہ کی شخصیت ایسی ہے, آپ ایمانداری سے بتائیں, وہ ان کی شخصیت ایسی ہے کہ وہ جھوٹ بولیں گے. پہلے میری بات سن لیں, میں جو کرتا ہوں اس کا ذمہ داری سے اقرار بھی کرتا ہوں, اور جو نہیں کرتا ہوں وہ میں نہیں کرتا. اگر میں نے کیا ہوتا تو میں علل اعلان کہتا کہ ہاں میں نے کیا ہے. میں نے ایک چیز کی نہیں ہے تو میں اس کو کس طرح انڈورس کر دوں, نمبر 1. نمبر 2, مجھے اس دن زیادہ دکھ اس بات پہ ہوا کہ پرویز الہی صاحب کی جو فوٹیج ہم نے دیکھی جس کے اندر وہ کھڑے ہو کے اسمبلی کے اندر پرائیویٹ بدماشوں کو گھسا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں آدھے ادھر چلے جاؤ آدھے ادھر چلے جاؤ, وہ وزاداری والی جو بات ہے نا آغا صاحب, آپ نے پہلے ہی دیکھ لی. یعنی یہ بات آپ اپنی زبان میں اپنی زبان سے اپنے جھوٹ کو ثابت کر رہے ہیں کہ آپ نے فوٹیج پہلے دیکھ لی. نہیں پہلے نہیں دیکھ لی کامل صاحب, مجھے انٹروین کرنے تھے, کامل صاحب انہوں نے یہ نہیں کہا کہ فوٹیج دیکھ لی, انہوں نے کہا کہ فوٹیج جو چلی ہے اس کے اندر پرویز الہی صاحب جو جن لوگوں کا تعلق اسمبلی سے نہیں ہے ان کو اسمبلی میں لا رہے ہیں, اور سب نے فوٹیج دیکھی ہے, اس کی کوئی وضاحت سامنے آئی. لا رہے ہیں وہ خدا کا خوف کریں, خدا کا خوف کریں. 700 پولیس والے, ہیلمٹ والی پولیس والے, ہیلمٹ کی پولیس والے کو تو فیضل حسین چوہان پھینٹی لگا رہا تھا وردی میں. گزارش سنی نا, وہ بندے کون تھے جو اندر آ رہے تھے آپ کی پروٹیکشن کے لیے اور فیک الیکشن کروانے کے لیے. پولیس والے, آئی جی وہاں پہ موجود ہے ہاؤس کے اندر, کامل صاحب ڈی آئی جیز وہاں پہ موجود ہیں, ایس ایچ او وہاں پہ موجود ہیں, کیمرے بھی موجود تھے, ڈی ایس پیز وہاں پہ موجود ہیں, آئی جی وہاں پہ تو بندے کون تھے, اور چودھری پرویز الہی صاحب وہ بندے کون تھے لے آئے. خدا کا خوف کریں. اچھا بندے کون تھے, خوف کریں, بندے ہمیں خدا کا خوف دلائیں, ہمیں بتائیں کہ بندے کون تھے. وہ ان کے لوگ ہوں گے جو پولیس لے کے آئے, پولیس والوں کے ساتھ وہ داخل ہوئے اندر. وہ جو بھی تھے مجھے نہیں پتا کون تھے, لیکن جو بھی تھے وہ پولیس والوں کے ساتھ اپنا داخل ہوئے اسمبلی کے اندر. اچھا چلیں معاملے کو آگے لے جانے, پنجاب کو چلانے کا معاملہ ہے, یہ الزام ذرا رانا صاحب بتائیے. بات بہت دیکھیں, میں 2 چیزیں صرف کہنا چاہوں گا جی کہ اسمبلی کا سیشن ہائی کورٹ کے آرڈر پر ہوا, چیف جسٹس نے آرڈر کیا, اس کے خلاف یہ اپیل میں ڈی بی میں گئے. ہائی کورٹ نے آرڈر کیا تھا کہ اسمبلی کے اندر پولیس کو لے جانا. آغا صاحب باری باری بول لیتے ہیں نا, یہ 450 سال پہلے بادشاہ داخل ہوا تھا ہاؤس آف کامن کے اندر اپنے 4 پیادوں کے ساتھ. سپیکر نے اس کو بھی کہا تھا کہ آپ باہر چلے جائیں, اور سپیکر نے پھینٹی بھی نہیں تھی لائن. 450 سال بعد کامل آغا صاحب اس سپیکر کو مارنی پڑی تھی نا. کامل آغا صاحب یہ پارلیمانی روایت باری باری کرنا ہے یا میں بھی چیخنا شروع؟ نہیں کامل صاحب ان کو بات کمپلیٹ کرنے دینا, درخواست کر رہا ہوں آپ سے بات کمپلیٹ کرنے دینا. بات صرف اتنی سی ہے آغا صاحب محترم کہ ہائی کورٹ کے آرڈر پر یہ فیصلہ ہوا تھا کہ 16 کو ووٹنگ ہوگی اور چیف منسٹر کا الیکشن ہوگا, اور اس کے اندر اگر کوئی رکاوٹ ڈالے گا تو اس کے خلاف چیف سیکرٹری اور آئی جی جو ہے وہ معاونت کریں گے ڈپٹی اسپیکر کی, جس طرح کی وہ معاونت چاہیں گے. اس کے باوجود ڈپٹی اسپیکر ہاؤس میں اکیلے آئے تھے اور انہوں نے ہاؤس میں اکیلے آ کے ووٹنگ کرانے کی کوشش کی, اور وہاں پہ آپ کے ممبرز نے جس طرح ان کی پٹائی کی, جس طرح ان کی ساتھ زیادتی کی, ان کو ان کی جان پر حملہ کیا گیا. اور وہ نکل کے جب واپس گئے ہیں رانا صاحب, ابھی رک جائیں یہاں پہ, ابھی رک جائیں 1 منٹ رک جائیں. جب سپیکر آیا پرائیویٹ گارڈ اس کے ساتھ اندر داخل کیوں ہوئے, اس کے اوپر لیڈیز نے احتجاج کیا. آپ درست کہیں, درست بات کریں, پرائیویٹ گارڈ اس کے ساتھ اندر کیوں داخل ہوئے؟ یہ ہائی کورٹ نے کہا تھا کہ اسمبلی کے گارڈ یعنی تقدس پامال کر دیا اس نے ڈپٹی اسپیکر نے. وہ ڈپٹی اسپیکر رہا ہی نہیں جب وہ پرائیویٹ گارڈ کو لے کے آئے اندر, اس کے اوپر خواتین نے احتجاج کیا. کامل صاحب گزارش سن لیں, کامل صاحب گزارش سن لیں وہاں پہ. کامل صاحب گزارش سن لیں. اس کے بعد گارڈ نے ان کو دھکے دیے, گارڈ نے جب دھکے دیے تو پھر میل ممبر بھی وہ اشتعال میں آگے, اشتعال میں آ کے دیکھیں کامل صاحب بات سنیں, کیونکہ کورٹ نے یہ بھی آرڈر کیا تھا کہ جو انڈیپینڈنٹ ویوئنگ ہے اس سیشن کی, فیفن کو انہوں نے کہا, پلڈیٹ کو انہوں نے کہا, ان دونوں اداروں نے اپنی رپورٹ ریلیز کی ہے. اور جس طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں کہ یہ غیر قانونی کارروائی تھی جس کی وجہ سے پنجاب میں تعطل پڑا ہوا ہے, انہوں نے یہ تو کہا کہ دھینگا مشتی ہوئی, انہوں نے فنگر پوائنٹنگ نہیں کی, لیکن انہوں نے اجلاس کے
آئینی بیس کو چیلنج نہیں کیا. تو میں آپ کا ویو جاننا چاہوں گا کہ اب آپ جب کہتے ہیں کہ غیر قانونی ہے تو اس کا فیصلہ نہ آپ نے کرنا، نہ رانا صاحب نے کرنا، نہ میں نے کرنا ہے. یہ پھر فیصلہ ہوگا کہاں پہ؟ یہ فیصلہ حقائق نے کرنا ہے. حقائق نے کرنا ہے. حقائق کیا ہیں؟ الیکشن کبھی ہوا ہے چیئر کے بغیر الیکشن جو ہے کبھی ہوا ہے؟ اگر کوئی وزٹر گیلری میں کھڑا ہو کے کوئی بندہ الیکشن کروانا شروع کر دے تو وہ الیکشن ہوگا. تو کورٹ نے کہا تھا، کون کر رہا تھا؟ کورٹ نے تو کہا تھا کہ سیشن کے لیے جگہ کا ہونا ضروری نہیں ہے. کورٹ نے کہا تھا کہ سیشن کے لیے جگہ کا ہونا ضروری نہیں ہے، سیشن کہیں بھی کروایا جا سکتا ہے. کورٹ نے تو یہ بھی کہا تھا. کورٹ نے یہ کہا تھا کہ جب آپ فلیٹیز میں سیشن کرا سکتے ہیں تو سیشن آپ کہیں بھی کرا سکتے ہیں. نمبر 1. نمبر 2, آپ نے بالکل صحیح پوائنٹ آؤٹ کیا طلعت صاحب. فیفن اور پلڈیٹ نے اپنی رپورٹ میں یہ لکھا ہے کہ ایوان میں شدید بد نظمی کے باوجود وزیر اعلیٰ کے انتخاب کے لیے قواعد انضباط کار کے قاعدہ 20 اور شیڈول 2 میں بیان کردہ تقاضے پورے کیے گئے ہیں. اب یہ ایک انڈیپینڈنٹ جو ادارے ہیں وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ تمام تقاضے پورے کیے گئے ہیں، لیکن ساتھ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ انتہائی شدید وہاں پہ جو اسمبلی سیکریٹریٹ کے عملے نے جو غفلت کی، جو ذمہ داری تھی اور اس ذمہ داری کو کرنے سے روکا گیا. تو یہ تو بہت کلیئر ہے، کورٹ کا آرڈر موجود تھا. یہ تو ایکچولی کنٹمپٹ آف کورٹ ہے جو پرویز الہی صاحب اور اسمبلی کے جو لوگ ہیں سیکریٹریٹ انہوں نے کی ہے. اور انہوں نے پھر یہ بھی کہا کہ مبصر گروپوں نے کہا کہ اسمبلی سیکریٹریٹ کے تمام متعلقہ اہلکاران و افسران کے خلاف اپنی ذمہ داریوں سے غفلت برتنے پر سخت کارروائی ہونی چاہیے. اوکے، کامل صاحب کو جواب دینے دیں. کامل صاحب کو رانا صاحب جواب. کامل صاحب گو ہیڈ. اور یہ دیکھیں جی، میری بات سنیں. یہ جو ڈپٹی سپیکر ہے، جو اس کی ساری جو کاروائی جب چیلنج ہوگی سب کچھ پتہ چل جائے گا. یہ پلڈیٹ اور یہ ان کو پارلیمانی ہسٹری کا کیا پتا، ان کو کیا پتا. یہ جسٹیفائی کر رہے ہیں یہ کاروائی جو ہے یہ رولز اور پروسیجر کے مطابق ہوئی ہے. کون سے رولز اور پروسیجر اجازت دیتے ہیں کہ اسمبلی کے اندر 700 پولیس والے گھسیٹ دیں؟ مجھے بتائیں، پولیس کون سے رولز اور پروسیجر اجازت دیتے ہیں کہ آئی جی بھی ہال کے اندر موجود ہو اور ایڈیشنل آئی جی بھی موجود ہو اور ساری ڈی آئی جیز بھی موجود ہوں، چیف سیکرٹری بھی اندر موجود ہو، ایڈیشنل چیف سیکرٹری بھی اندر موجود ہو، ایس ایچ او بھی اندر موجود ہو اور ہیلمٹ پہنے ہوئے پولیس والے بھی ہاؤس کے اندر موجود ہوں؟ یہ رولز اور پروسیجر اجازت دیتے ہیں؟ یہ پل ڈیٹ والوں کو کون سکھائے گا اپنا پارلیمانی روایات، اور کون پڑھائے گا ان کو رولز اینڈ پروسیجر آف اینڈ کنڈکٹ آف بزنس آف دا ہاؤس؟ کون سکھائے گا ان کو؟ یہ باتیں کرنے کی ہیں، یہ جسٹیفائی نہیں ہو سکتا. یہ کامل صاحب یہ آپ نے کبھی نہیں ہو سکتا. کامل صاحب یہ آپ نے فرمایا کہ حقائق فیصلہ کریں گے. میری آپ سے گزارش یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ آئندہ کل پرسوں ترسوں جب بھی ان حقائق کے اوپر کسی نے کوئی رائے بھی تو دینی ہے تو وہ رائے نہ آپ کی ہوگی، رانا صاحب کی ہوگی. آپ کے خیال میں کون سا فورم ڈیسائیڈ کرے گا کہ آپ مطمئن ہو جائیں کہ فیصلہ ٹھیک ہوا؟ دیکھیں جی، اس میں حقائق تو یہ ہیں کہ اسمبلی کے اندر جو کچھ ہوا وہ رول اور پروسیجر کے خلاف ہے. یہ نہ قانون اس کی اجازت دیتا ہے، نہ آئین پاکستان اس کی اجازت دیتا ہے. اور عدالتوں کا کام ان معاملات کے اندر دخل دینا نہیں ہے. آرٹیکل 68 پڑھ لیں، آرٹیکل 69 پڑھ لیں کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کا. میں سمجھتا ہوں کہ یہ تمام چیزیں جو ہیں ابتدائی طور پہ یہ کہنا کہ آئی جی جا کے وہاں پہ کیا نام ہے نظم و ضبط سنبھالے اسمبلی کا، یہ مجھے نہیں لگتا کہ یہ کسی آرڈر میں لکھا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے، یہ آئین کی خلاف ورزی ہے. رانا صاحب کے پاس میرے علم میں یہ بات پہلی دفعہ آ رہی ہے. رانا صاحب کے پاس چلتا ہوں کلوزنگ کے لیے، لیکن کامل صاحب یہ تو بتا دیں یہ جو ڈپٹی اسپیکر کو پھینٹی لگی ہے یہ کس رول کے تحت لگی؟ دیکھیں جی، میرا تو یہی سوال ہے. یہ تو اس نے خود کھائی ہے، یعنی وہ پرائیویٹ گارڈ لے کے، یار کمال کر رہے ہیں طلعت صاحب، وہ پرائیویٹ گارڈ لے کے اگر اسمبلی میں داخل ہوگا تو خواتین اس کو احتجاج کریں گی، اور خواتین احتجاج کریں گی تو وہ والے گارڈ ان پر تشدد کریں گے.
تو تشدد کریں گے تو پھر وہ ذمہ دار کون ہے مجھے بتائیں. ریئیکشن, ہر ایکشن کا ریئیکشن ہوتا ہے, اس کا ریئیکشن ہوا. رانا صاحب ذرا اگلے دنوں کی ذرا فورکاسٹ کریں, کیا ہونے والا بتائیے. بات تو بہت کلیئر ہے, یہ سیدھی سیدھی کنٹمپٹ آف کورٹ ہوئی ہے. کورٹ کی کلیئر کٹ ڈائریکشن تھیں, انسٹرکشن تھیں. اس میں آئی جی اور چیف سیکرٹری کو کہا گیا تھا کہ ڈپٹی اسپیکر کے وہ ڈسپوزل پہ ہوں گے, اور ہر حال میں جو ووٹ ہے چیف منسٹر کا ووٹ. میرا طلعت صاحب آپ سے ایک سوال اور ہے. سیاست میں ہم نے ابھی جو بات کر رہے تھے آغا صاحب کے رواداری, تحمل, بردباری, ہمیشہ الیکشنز ہوتے ہیں, ایک کینڈیڈیٹ جیتتا ہے, ایک ہارتا ہے. کبھی یہ نہیں دیکھا کہ اقتدار کو چمٹے رہنے کے لیے قومی اسمبلی میں جو ڈرامہ رچایا گیا, جو صوبائی اسمبلی میں ڈرامہ رچایا گیا, اگر الیکشن ہوگا تو رواداری ہوگی نا. نہیں ہوا. یہ الیکشن ہوا ہے, مجھے بتائیں آغا صاحب, یہ الیکشن ہوا ہے, اس کے اندر جو ہے بدماش لانا کون سے قانون کے تحت اسمبلی کے اندر, اور میرے چھوٹے بھائی مجھے بتا دو یہ الیکشن ہوا ہے. اتنا شامل تھا جو ممبران نے پٹائی کی وہاں پہ, وہ کون سا قانون تھا, کون سے قانون کے تحت لکھا ہے کہ پولیس اندر لے جانا, اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں اب میں آپ کو کہنے لگا ہوں, آرڈر پڑھ کے سناؤ سارے لوگ, اور مجھے وہ آرڈر پڑھ کے سناؤ جس میں لکھا ہے کہ پولیس ان سب ہاؤس کے اندر لے جانا. ان کے یہ سارے ڈسکوالیفائی ہوں گے, اور ان سب کے خلاف جو ہے کاروائی کنٹمپٹ کی ہوگی. اور آپ اب جو اگلا کام کر رہے ہیں کہ ایک جیتے ہوئے چیف منسٹر کو اوتھ نہیں لینے دے رہے, انشاءاللہ اگلے چند دنوں میں وہ اوتھ بھی لے گا, اور پنجاب کے اندر وہی جو ترقی کا پہیہ روکا گیا تھا وہ دوبارہ چلے گا. اور کوئی جعلی قسم کا گورنر بنا کے اوتھ بھی کرا لو یار, آج ہی کرا لو. یہ جعلی الیکشن کا جعلی گورنر بنا لو اور اوتھ کرا لو. حکومت پچھلے پونے 4 سال رہی ہے, اصلی حکومت آ گئی ہے. کس نے روکا ہوا ہے بھائی؟ جعلی گورنر بنا لو کسی کو, ختم. یہ کامل صاحب, رانا صاحب, جعلی وزیر اعلیٰ کا اوتھ بھی جعلی گورنر سے لے لو. I have to leave it there. پیشنز بہت ہائی ہیں, لیکن ہم امید کرتے ہیں کہ کسی نہ کسی طریقے سے چیزیں پنجاب کے اندر سیٹل ڈاؤن ہو جائے. دونوں کا بہت بہت شکریہ. ہماری طرف سے یہی کچھ اجازت چاہتے ہیں. اللہ حافظ.